بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 65 نیوز کے ساتھ میں ہوں شیری سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنگت۔ پروگرام سنگت میں ہر ہفتے آپ کی ملاقات ہوا کرے گی کسی سیاسی، ادبی یا سماجی شخصیت سے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک ادبی شخصیت، سید مظہر مسعود صاحب، بہت اچھے شاعر، نقاد، افسانہ نگار۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ بڑی مہربانی جی آپ کی۔ آپ سے بات کریں گے آج آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، اور آپ کا کلام بھی سنیں گے۔ جی ضرور۔ اچھا، آپ یہ بتائیے آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا؟ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ میں نے الحمدللہ 2000 میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا تھا، اور ہلکر باب ذوق میں گاہے گاہے جاتا رہا، شاعروں ادیبوں سے ملاقات رہی۔ پھر غم جانا سے زیادہ ضروری غم دورہ ہے، غم روزگار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر وہ روٹی روزی کے سلسلے میں گاہے گاہے کام کاج، تو دن رات ایک کر دیا، اور یہ جو سلسلہ ہے ادبی، یہ تھوڑا سا تعطل کا شکار ہو گیا۔ مطلب بچپن سے آپ کو شوق تھا لکھنے کا، یا کس ایج میں آ کے، کس عمر میں آ کے آپ نے محسوس کیا کہ آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ کو لکھنا چاہیے؟ بچپن سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں میٹرک کے زمانے تک یہ بہت سے ناول افسانے پڑھ چکا تھا، جس میں نسیم حجازی، اس کو میں نے پڑھ لیا، بانو قدسیہ کو پڑھ لیا۔ پھر میٹرک کے بعد جب فراغت تھی تو فراز، پروین شاکر، ان کو میں نے پڑھتا رہا، اور مجھے نہیں تھا کہ میں شاعری کروں گا، پڑھنے کے حد تک شوق تھا، نثر بھی گزارے لائق میں لکھ لیتا تھا۔ پھر اچانک 2000 میں مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، ایک دن ایسا ہونا تھا، تجھ کو آخر کھونا تھا۔ میں کہا یہ تو شعر بن گیا۔ واہ، بہت خوب۔ تو بس اسی طرح حوصلہ افزائی ہوئی، پھر ہلکر باب ذوق میں چلا گیا۔ 2005 میں ہلکر باب ذوق میں باقاعدہ جانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ہلکر باب ذوق تھا، اور میں تھا، اور شاعر ادیب اور جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، ان سے میرا رابطہ رہا، انہیں میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، پھر لکھتے گئے، اور 2020 میں 20 سال ہو گئے اس ادب کی خدمت کرتے ہوئے اور سیکھتے سکھاتے، اور الحمدللہ جنوری 2020 میں میری کتاب آ گئی۔ ڈاکٹر عابد سیال صاحب ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نمبل یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے، انہوں نے بڑی محبت سے میری کتاب شائع کی۔ اور فضا کے بعد خوبصورت مجموعہ کلام، اور اس کے حوالے سے بھی اب بات کریں گے۔ اس میں آپ نے جو زیادہ شامل کی ہیں، آپ کی غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں؟ غزلیں صرف 50 غزلیں ہیں، نظموں کی کتاب انشاءاللہ اس کے بعد اس میں صرف نظمیں ہوں گی۔ ویسے کس صنف میں لکھنا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ طبع آزمائی کس میں، آغاز میں کس صنف میں طبع آزمائی کی آپ نے؟ شروع میں جب میں نے لکھا تو غزلیں لکھی، اور لوگ نظمیں لکھتے تھے، میں کہتا تھا نظمیں پتہ کس طرح لکھ لیتے ہیں، نظم تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن پھر میں عرض کیا نا شروع میں کہ ہلکر باب ذوق کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے بعد، تو وہاں نظمیں بھی ہوتی تھیں۔ میں چونکہ جوائنٹ سیکرٹری رہا 7 سال تک، تو ہر جمعے کی شام کو کوئی نظم، غزل، افسانہ، کوئی مضمون آتے تھے، تو میرے پاس سارے جوائنٹ سیکرٹری ہونے کے ناطے ریکارڈ ہوتا تھا، میں وہ چیزیں پڑھتا تھا، کارروائی لکھتا تھا، اور گفتگو سنتا تھا، پھر نظم بھی لکھنی شروع کر دی۔ اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کون سی چیز آسان لکھی جاتی ہے، کون سی، یہ جو خیال آتا ہے نا جب شاعر کو، تو وہ اپنا موضوع اور اپنی صنف ساتھ لے کر آتا ہے۔ میں تو اس نظریے کا قائل ہوں۔ غزل ہوتی ہے تو غزل کا موضوع ہوتا ہے، لکھ دیتے ہیں، نظم آتی ہے، خیال اپنے صنف ساتھ لے کر آتا ہے، الفاظ ہمیں ایک حلامی سی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کوئی ذات ہم سے لکھوا دیتی ہے، اس نے کیا لکھوانا ہے، کب لکھوانا ہے، یہ وہ تخلیق کار کے اوپر ایک جو سمجھ لیں کہ خالق کی مہربانی ہے، کب کس کو کون سی صنف عطا کرنی ہے وہ کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ایک نیچرل شاعر، ایک فطری شاعر ہی اتنی خوبصورت بات کر سکتا ہے۔ سر، پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اس میں آپ اساتذہ کے بارے میں بھی اور عہد حاضر کے حوالے سے بھی آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سے شعراء آپ کو پسند ہیں؟ میں نے جو میرے استاد ہیں، مطلب اس حوالے سے کہ میں باقاعدہ تو ان سے نہیں سیکھا، ان کی کتاب میں نے پڑھی، خرابات، سید عبدالحمید ادم صاحب۔ مجھے پروفیسر اعتبار ساجد صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ادم صاحب کو پڑھیں۔ میں نے ادم صاحب کو پڑھا، خرابات ان کی کتاب پڑھی، پھر میں نے
پہلی بارش ناصر کاظمی کی پڑھی، ان کی کیا ساری بات، کتابیں پڑھ لی، بہت خوبصورت۔ اور میں نے ان دونوں سے سیکھنا شروع کیا۔ اس خزاں کے بعد میرے جو پہلا مجموعہ ہے، اس میں بھی ایک غزل جو ہے وہ میں نظر ناصر کاظمی کی ہے، کہ میں ان سے بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوں۔ ماشاء اللہ، یعنی اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی آپ کے بے حد پسندیدہ شاعر ہیں۔ وہ پسندیدہ شاعر ہیں۔ میں نے فراز صاحب کی کتابیں پڑھی، پروین شاہ کی کتابیں پڑھی، اور پھر ہلکر باب ذوق والوں نے مجھے یہ کہا، وہاں اساتذہ آتے تھے سارے، جلیل علی صاحب تھے، احسان اکبر صاحب تھے، افسانے میں منشا یاد صاحب تھے، افتخار عارف صاحب، میڈم کشور ناہید، مطلب بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں آپ لے لیں، امجد صاحب آ گئے، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب آ گئے، بہت سے نام ہیں۔ وہ آتے تھے، ان سے باتیں ہوتی تھی، پوچھتے تھے، وہ کہتے سب کو پڑھے۔ یہاں تک پسندیدہ شاعر کا تعلق ہے تو میں پسندیدہ شاعری کی بات کرتا ہوں۔ بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کے بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، ایک ان عہد ساز شاعر ہیں، لیکن ان کی ہم ساری چیزیں جو نا، جو کہتے ہیں نا کہ A+ نہیں ہوتی۔ بالکل اچھی، بہت اچھی بات کی۔ اور جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اب ہر طرف شاعروں کی بھرمار ہے، تو اس میں بہت مشکل ہے، اس میں جو سچے موتیوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، ادب ایک گلشن کی طرح ہے۔ اب گلشن میں جائیں تو صرف گلاب کو آپ دیکھتے رہیں، باقی پھولوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمام پھول مل کے گلشن کی رونق بناتے ہیں۔ اس طرح تمام شاعر ہیں، ہو سکتا ہے ایک شاعر عام ہو، بالکل نیا لکھنے والا ہو، اس کا کوئی ایسے 2-4 اشعار آپ کو پسند آ جائیں، آپ کہ یہ تو کمال کی چیز ہے، کسی کو پسند نہ آئے۔ ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے ان کے اوپر، وہ لکھتے ہیں، اور وہ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا۔ ہم سب کو قابل ستائش سمجھتے ہیں اور ہم سراہتے ہیں ان کے جذبے کو۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، یہ بس قدرت کی طرف سے ایک عطا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بالکل یہ درست کہا آپ نے کہ یہ ایک ایسی خداداد صلاحیت ہے جسے نکھارا تو جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو اسے کمپلیٹلی مکمل طور پہ سیکھا نہیں جا سکتا۔ ہاں، دنیا میں آپ بے تحاشا یونیورسٹی ہیں، امریکہ کہتے ہیں دنیا میں بادشاہی کر رہا ہے، سب سے آگے، بڑا ترقی یافتہ ہے، جتنے ملک ہیں وہ انجینئر آپ کو بنا سکتے ہیں، آپ کو پروفیسر بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی یونیورسٹی ایسی جو آپ کو شاعر بناتی ہو۔ بہت اچھی شاعر تو اللہ کی طرف سے بن کر آتا ہے، یا بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھی تیسری رائے اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ اور سر افسانہ نگاری کے حوالے سے بھی کچھ؟ ہاں جی، افسانہ نگاری کے حوالے سے یہ میں عرض کروں کہ باقاعدہ طور پہ آپ افسانہ لکھ رہے ہاں، ہیں؟ میری ماشاءاللہ افسانے 25 افسانے میں لکھ چکا ہوں، اور میں 2 کتابوں کے حساب سے کو ترتیب دے لیا ہے۔ یہ میں منشا یاد صاحب سے، اور اب موجودہ عہد کی بات کریں جن سے میرا ملنا جلنا ہے، منشا یاد صاحب ہیں، محمد حمید شاہ صاحب ہیں۔ منشا صاحب کو اللہ غریق کرامت کرے، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا جب میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، پھر سیکرٹری بھی بنا۔ اور امیر شاہ صاحب سے اب بھی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ ان لوگوں سے میں بڑا انسپائر ہوا، ان سے پوچھتا تھا کیا ہوتا ہے افسانہ، پھر کچھ افسانے میں نے پڑھے۔ میں نے پہلے عرض کر چکا نا کہ ہلکر باب ذوق میں ساری تخلیقات آتی تھی، وہاں میں چیزیں پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، تو پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ پھر میں ان سے پوچھا کہ افسانہ کیسے لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ اپنا مشاہدہ مضبوط کریں، مطالعہ مضبوط کریں، پھر اپنا آپ جو تجربہ ہے وہ دیکھیں۔ تو اس کے بعد میں نے جب آتے جاتے ادھر ادھر زمانہ دیکھا، دنیا دیکھی، لوگوں سے بات کی، لوگوں کے رویے دیکھے، تو میں کہا یہ باتیں لکھی جائیں تو کیسی رہیں گی۔ سب سے پہلے میں نے افسانہ پڑھا ہلکر باب ذوق میں، منشا یاد صاحب کی صدارت تھی، اس میرے افسانے کا عنوان تھا ڈائری کا قیدی۔ اتنی زیادہ میری حوصلہ افزائی، تو پھر میں اس کے بعد افسانے لکھتا رہا، لیکن اب پچھلے 2-3 سال سے میں نے افسانہ نہیں لکھا۔ پھر میں نظموں کی طرف آ گیا، پھر اور معاملات، مضامین لکھنے شروع کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی افسانے میں نہ لکھوں، بہت سے موضوعات آتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ افسانہ لکھا جائے، لیکن فی الحال میرا جو زیادہ تر میں ایک تقاضا ہے میرا وہ شاعری کے اوپر ہے۔ جی سر، اور نظموں کے حوالے سے آپ کا مجموعہ کلام جو زیر ارشاد ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ سوری، جو نظموں کا مجموعہ کلام، نظموں کا مجموعہ حوالے، اس میں میری جو جس طرح یہ خزاں کے بعد ہے، یہ رجائیت کی طرف میرا سارا رجحان ہے۔ مطلب میں امید کا پہلو سامنے رکھتا ہوں، خزاں اس کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ خزاں چھوڑ دیں، چلی گئی خزاں، اس کے بعد کیا معاملات ہے، بہار آئے گی، امید آئے گی۔ اس طرح میری جو نظمیں ہیں وہ بھی ہمارے جو سماجی موضوعات ہیں ان کا احاطہ کرتی ہیں۔
بہت پیاری بات کی آپ نے کہ زیادہ تر شاعر جو ہے وہ مایوسی اور بالکل یہ مایوسی کے حالات پہ زیادہ لکھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے ایک پر امید نام رکھا ہے اپنی کتاب کا، خزاں کے بعد، بہت خوبصورت نام ہے۔ اور سر جیسے نقاد کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں تنقید کے بارے میں، اور تنقید جی، کے لیے نقاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نقاد جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ جیسے ایک خام مال ہوتا ہے، تو آپ کسی فیکٹری میں لے کر جاتے ہیں یا کسی سنارے کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو وہ اس کو کانٹ چھانٹ کے اس کو زیور بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ مصور کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو مورتی بنا دیتا ہے۔ کسی مصور سے کسی نے کہا کہ یہ تو پتھر کو آپ نے مورتی کیسے بنایا؟ ان کا میں نے نہیں بنائی مورتی، میں تو صرف پتھر کو تراش کی ہے، مٹی اور ڈسٹ وغیرہ اوپر سے میں نے اتاری ہے، مورتی تو پہلے بیچ میں تھی، میں نے تو فالتو پتھر کاٹا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ نقاد جو ہوتا ہے وہ ادب دیکھتا ہے، نظم ہو، غزل ہو یا افسانہ ہو، اس کو پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے، جو خامی ہے، جو شاعر یا افسانہ نگار یا نظم نگار قاری کو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کی وہ تفصیل میں لکھے اور وہ قاری کو سمجھائے۔ شاعر کے اور قاری کے درمیان جو ایک پردہ ہوتا ہے سمجھنے کا، بعض چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، تو نقاد کا کام ہے اس کو تشریح کر کے سمجھائے خالصتاً۔ لیکن ہمارے ہاں پچھلی ایک دہائی سے میں سمجھتا ہوں ایک دو لوگوں کے علاوہ کوئی نقاد جو ہے نا وہ قابل ذکر نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ اور جامعات میں بھی اس تنقید کا کام جو ہے نا وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہو رہا۔ اس میں ہمارے جامعات کو سوچنا چاہیے، ان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ایسا ابھی تک جو تحقیقی اور تنقیدی کام ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نقاد کو تخلیق کار ہونا ضروری ہے، یا وہ تخلیق کار نہیں بھی ہے تو تنقید کے پہلو پہ وہ کامیاب پورا اتر سکتا ہے؟ نقاد کے لیے تخلیق کار ہونا ضروری نہیں، جو تنقید ہوتی ہے وہ تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ اگر تخلیق نہیں ہے وجود میں تو پھر نقاد کا کام نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا نا، اگر آپ کوزہ گر جو ہوتا ہے اس کو لیے چاک ہونا اور مٹی کا ہونا ضروری ہے، اگر چاک اور مٹی آپ نہیں دیتے تو پھر کوزہ گر تو فرق بیٹھا ہوا ہے۔ نقاد کا یہی کام ہے، اب اس کے پاس آپ لے کے جائیں گے کوئی تخلیق تو اس پہ کرے گا، اور نقاد کا ایک اپنا ایک مقام ہے، اس کا تخلیق کار ہونا ضروری نہیں۔ اور تخلیق کار نقاد تو ہو سکتا ہے اور نقاد بھی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اگر نقاد ہے تو تخلیق کار بھی ہو۔ اچھا سر، موجودہ ادبی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے متاثر ہیں؟ مطلب مطمئن ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، یا مزید آپ اس میں کیا چاہتے ہیں کہ کیا اضافہ یہ کیا جو جائے؟ موجودہ ادبی تنظیمیں جو تو ادارے ہیں، مثال کے طور پر جیسے انجمن ترقی پسند مصنفین ہے یا حلقہ رباب ذوق ہے، یہ تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تنظیمیں ہیں اور یہ ادارے ہیں باقاعدہ۔ لیکن جو باقی تنظیمیں ہیں ادبی، تو وہ میں تو یہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ ستائش انجمن باہمی کے ذیل میں آتی ہیں، ان کا کوئی تخلیقی کام نہیں ہے۔ البتہ ستائشی کام ان کا ضرور ہے، ایک مشاعرہ کر لیتے ہیں، پروگراموں کو لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنا سمجھ لے کے جو ادبی پیاس ہے جگہ وہ جگہ بجا بن لیتے گئی ہے ہیں۔ نا اب تو تحریکیں، جی جگہ جگہ تحریکیں بن گئی ہیں اور ایک عجیب سی بھرمار سی ہو گئی ہے بس اس میں۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مطلب سامنے لانے کے لیے ہر بندے نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، تو ان کا کوئی ادبی کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بیٹھ گئے کام کر لیا، انٹرٹینمنٹ سمجھ لیے، اس کا ایک وہ ذیل میں آتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں۔ سر اب آپ سے آپ کا خوبصورت کلام سنیں گے، اپنی کوئی خوبصورت غزل، کوئی نظم جو آپ کلام پیش کریں۔ جی، کتاب سے یا کتاب سے باہر؟ جو بھی آپ کا پسندیدہ کلام ہے چلو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، سننا چاہیں گے آپ کا وہ کلام۔ تازہ غزل ہے جو میری کتاب ہے خزاں کے بعد، اس کے بعد میں نے لکھی ہے۔ میں نیند چھانتا رہا، میں خواب ڈھونڈتا رہا، میں نیند چھانتا رہا، میں خواب ڈھونڈتا رہا، میں رات چھانتا رہا، عذاب ڈھونڈتا رہا، واہ واہ، بہت خوب۔ گھڑا سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گیا بہت، گھڑا سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گیا بہت، ہوا میں تیرتا رہا، چناب ڈھونڈتا رہا، واہ، بہت خوب بہت خوب۔ جو ناصحے نے کہہ دیا مجھے وہ ماننا پڑا، جو ناصحے نے کہہ دیا مجھے وہ ماننا پڑا،
عذاب جھیلتا رہا، ثواب ڈھونڈتا رہا، کیا کہنے، کیا کہنے. سخن تراشتا رہا، غزل بھی سوچتا رہا، سخن تراشتا رہا، غزل بھی سوچتا رہا، میں ممکنات سے ورا تراب ڈھونڈتا رہا. بہت الگ، بہت الگ. جدا جدا ہے ذائقے، جدا سخن کے رنگ ہیں، جدا جدا ہے ذائقے، جدا سخن کے رنگ ہیں، میں زیست کی علیحدہ کتاب ڈھونڈتا رہا. کیا کہنے. حقیقتوں کا سامنا نہ کر سکا کبھی، حقیقتوں کا سامنا نہ کر سکا کبھی، میں جان بوجھ کر سراب ڈھونڈتا رہا. بہت الگ، بہت الگ. میں دھوپ دھوپ زندگی گزارتا رہا، میں دھوپ دھوپ زندگی گزارتا رہا، مگر جناب کے لیے صحاب ڈھونڈتا رہا. بہت الگ، بہت الگ. گلاب کی تمام خوبصورتیوں کے باوجود، گلاب کی تمام خوبصورتیوں کے باوجود، چمن میں جب گیا تیرا شباب ڈھونڈتا کیا رہا. کہنے، کیا کہنے. نہ عشق سوجھتا، نہ کیس دشت دشت گھومتا، نہ عشق سوجھتا، نہ کیس دشت دشت گھومتا، تمام عمر میں یہی نصاب ڈھونڈتا رہا. کیا کہنے سر. میں نیند چاندتا رہا، میں خواب ڈھونڈتا رہا، میں رات چاندتا رہا، عذاب ڈھونڈتا رہا. عذاب ڈھونڈتا رہا. بہت خوبصورت کلام سنا. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے لیے لے کر آئیں گے ایک نئی شخصیت، ایک نئے مہمان. اب اجازت چاہوں گی.